اس وقت میں موجود ہوں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر۔ آج کی ہماری منزل ہے دریائے سندھ کا مشرقی کنارہ اور اس سے بھی آگے۔ دریائے سندھ کو پار کرنے کے لیے بنیادی طور پر دو راستے ہیں۔ ایک راستہ بدریہ روڈ ڈیرہ غازی خان سے مظفر گڑھ اور پھر چتوئی۔ دوسرا راستہ دریائے سندھ کے کناروں پر پتن بنے ہوئے ہیں۔ پتن کشتیوں کے اڈے کو کہتے ہیں۔ جس طرح فیصل موورز اور باقی دوسری قسم کی بسوں کے لیے لاری اڈا ہوتا ہے، کشتیوں کے لیے پتن بنے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ چونکہ کافی لمبا تھا اور تھکا دینے والا بھی ہوتا، لہٰذا میں نے دوسرے راستے کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس وقت میں موجود ہوں انڈس ریور میں تیرتی ایک کشتی میں، اور آج کا ہمارا سفر دریائے سندھ کے مشرق میں موجود شہر جتوئی کے شمال میں موجود ایک مسجد ہے۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل کشتی میں سوار کیا اور دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کی جانب کشتی بڑھنے لگی۔ دریائے سندھ ایک خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا۔ دریا کا اس سے پہلے اس سے اچھا نظارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بڑا مزہ آ رہا تھا۔ 20 منٹ کشتی دریا میں تیرنے کے بعد مشرقی کنارے پر پہنچی اور یوں میری جان میں جان آئی، کیونکہ کشتی میں یہ میرا پہلا سفر تھا جو کہ الحمدللہ خوشگوار رہا۔ مشرقی کنارے پر اترنے کے بعد میں نے دریا میں موجود خشک راستے پر سفر شروع کر دیا۔ یہ خشک راستہ دریا ہی کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ دریا کی چوڑائی کافی لمبی ہوتی ہے، اور جب دریا خشک ہو جاتا ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں گرمیوں میں دریا بہتا ہے اور سردیوں میں یہاں کے لوگ مختلف قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ جب دریا بہنا شروع ہوتا ہے تو اس کی چوڑائی آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ خشک راستہ ریتلا علاقہ ہے۔ آدھا گھنٹہ کچے اور ریتلے راستے پر سفر کرنے کے بعد میں جھگی والا پہنچ گیا۔ جھگی والا کراس کرنے کے بعد جتوئی، اور پھر جتوئی سے سیدھا مسجد پہنچا۔ چونکہ مسجد میں پہنچتے پہنچتے مجھے 1 بج چکا تھا اور 1:30 بجے جمعہ کی نماز ہونی تھی، تو میں جلدی سے نماز کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ 1:30 بجے باجماعت جمعہ کی نماز ادا کی اور پھر وہاں موجود قبرستان کا رخ کیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسجد کے احاطے میں موجود قبرستان شرعی تقاضوں کے عین مطابق تمام قبریں کچی اور بالکل برابر تھیں۔ مسجد سکینۃ الصغریٰ ترکی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اس مسجد کے نقشے سے لے کر عمارت کی تعمیر تک ترکی کے انجینئرز کا کمال ہے۔ اس مسجد کے سرپرست ڈاکٹر سید اسماعیل شاہ بخاری ہیں۔ اسماعیل شاہ بخاری پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو اب امریکہ میں رہتے ہیں اور وہاں اپنی کلینک پر کام کرتے ہیں، اور ہر سال مسجد کو چیک کرنے پاکستان آتے ہیں۔ سید اسماعیل شاہ بخاری نے فروری 2015 میں ترکی کا دورہ کیا اور وہاں کے انجینئرز سے اس مسجد کے بارے بریفنگ لی اور اسی وقت نقشے کا آرڈر دے دیا۔ اس مسجد میں 3 منزلیں ہیں اور مسجد سے متصل ایک مدرسہ بھی بنایا گیا ہے جہاں بچے حفظ اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب بلکہ پورے پاکستان کی خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے سونا چاندی جیسی دھاتوں کا استعمال بھی کیا گیا ہے، جس کا اظہار مسجد کی چھت میں موجود نفوذ کر رہا ہے۔ اس مسجد کا نام سکینۃ الصغریٰ ڈاکٹر اسماعیل شاہ بخاری نے اپنی والدہ اور اپنی پھوپھی کے نام پر سکینۃ الصغریٰ رکھا۔ یہ فن تعمیر ترکی کے انجینئرز کا ایک لازوال شاہکار ہے۔